برداشت کرتے تھے. تو پھر یہ قسمت کس کو نصیب ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں. تو قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت تھی، ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. وہ خود ہی بیان کرتی ہے، ایک بہترین حدیث ہے، میں پوری سناؤں گا انشاءاللہ. اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ایریا میں قحط کا زمانہ تھا، بالکل سوکھا پڑا ہوا تھا، کھانے کے باندھے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم لوگ جو ہے 5-10 خاتون جو اس زمانے میں جن کو جب بچہ پیدا ہوا تھا، تو وہ لوگ مشورہ کر کے ایک قافلہ بنائے کہ چلتے ہیں، اور مکہ پیسے والے لوگ، تجارتی لوگ ہیں، تو ایک ایک بچہ لے کر کے آئیں گے، ان کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ. تو سب لوگ تیار ہوئے. لیکن وہ بولے کہ سارا ایریا تو قحط سے جوجھ رہا تھا، لیکن اس میں زیادہ جوجھ رہی تھی، میں سب سے کمزور تھی. میرے پاس ایک اونٹنی اور ایک جو ہے سفید گدھی تھی. تو ایک پہ میرے شوہر بیٹھ گئے اونٹنی پہ، اب میرا بچہ لے لیے وہ جو پیدا ہوا تھا، اور ایک گدھی جو سفید تھی وہ بالکل لاغر تھی، اس میں بیٹھ گئی. پھر قافلہ روانہ ہوا تو دوسرے قافلے کی عورتیں جو ہے اونٹنی وغیرہ تھی، وہ قدرے غنیمت تھی تو تھوڑا تیز چلتی تھی. اب میری گدھی تو چل ہی نہیں پاتی تھی، تو میں پیچھے رہ جاتی تھی. اب وہ لوگ لحاظ کر کے تھوڑا رک جاتی تھی آگے، بھائی آنے تو حلیمہ کو بھی، لیکن حلیمہ کو آنے تو کتنے مرتبہ ان کے لیے رکا جائے. تو بھائی ٹھیک ہے، 1 مرتبہ ویٹ کی، 2 مرتبہ ویٹ کی، 3 مرتبہ، سب لوگ جھجلا کے اس کو جانے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ پیچھے رہ جائے گی. لہٰذا سارے لوگ ہم کو جھجلا کر کے چھوڑ دیے اور فوراً چلے گئے، مکہ پہنچ گئے. کچھ 2-3 مرتبہ لحاظ کیے، لیکن رہتے تنگ آ کر کے چھوڑ دیے. ہم لوگ کہ ٹھیک ہے بھائی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری گدھی اتنی لاغر ہے، تم زیادہ مار بھی نہیں سکتے. تو اس لحاظ سے ان لوگوں کے مکہ میں پہلے انٹری ہو گئی، اب میری 1-2 روز کے بعد ہوئی. اب فرسٹ کم فرسٹ سرو، تو سب لوگوں نے یہی پتا کہ بھائی مکہ کا سردار کون ہے، عبد المطلب. اس کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا کہ ہاں ہوا ہے، کہاں ہے، چلو دکھانے کا بچہ بہت پیارا ہے، مجھے دیتے کہ ہاں لے جاؤ. لیکن آمنہ پہلے کہہ دیتی تھی، لیکن جو اس نیت سے لے جا رہی ہو یہ جان لو کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد ہیں. اچھا اس کے والد نہیں ہے، تب اس کو لے کے کیا ہوگا، آپ کیا دیں گے اور اس کا دادا کیا دے گا. نہیں، دوسرا بچہ جس کے والد ہوں تو وہ زیادہ کچھ نہ کچھ دے گا. اس طرح وہ کہتی ہے کہ ہر خاتون پر وہ بچہ پیش کیا گیا، لیکن چونکہ والد نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ انکم کی امید نہ ہونے کی وجہ سے سب نے جو ہے چھوڑ دیا کہ میں نہیں لوں گی، اس بچے کو لوں گی جو بچے کے والد ہوں گے. لیکن لاسٹ میں آئی، میں پورا پتا کی تو پتا چلا میں بھی ویسے ہی نیچرل رہے کہ بھائی سردار کا بچہ ملے تو زیادہ پیسہ ملے گا. تو میرے سامنے بھی پیش کی گئی، میرے سامنے بھی وہ پہلے کہہ دی آمنہ نے، ادھر سنو، پہلے یہ بچہ جو ہے یتیم ہے، 10-20 عورتیں جو ہے نگلیکٹ کر کے گئی ہیں، تو آپ بھی جو ہے پہلے کلیئر ہو جائے. اچھا ان بچے کے والد نہیں ہے، نہیں تو میں بھی چھوڑ دی. لیکن میں جو دوسرے تیسرے پھر کسی کو کھوجی تو مجھے کوئی نہیں ملا، کیونکہ ایک سال میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، 5, 10, 20, 25 ہوئے تھے، وہ سب کو ایک ایک کر کے مل گئے. میں اپنے شوہر کے پاس جو ہے شہر کے باہر جو خیمہ لگائے ہوئے تھے ان کو آ کے بتائے کہ معاملہ یہ ہوا، ہم لوگ پیچھے رہ گئے، اب تو سارے عورتوں کو ایک ایک بچہ مل گیا ہے اور کوئی بچہ ہی نہیں بچا ہے. اب ایک بچہ ہے جس کو جو سب لوگ چھوڑ دیے تھے، میں بھی چھوڑ دی، کہ یتیم ہے، اس کو کیا ملنے والا، اس سے ایک بیوہ عورت کیا دے پائے گی. تو بولے ہاں اس سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں. پھر ہم لوگ رات میں مشورہ کیے، لیکن یہ بھی تو تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا، انسلٹ کی بات ہے کہ جب گاؤں جائیں گے اور خالی ہاتھ جائیں گے تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو قسمت کی کیسی ماری ہے. تو ایسا کرتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے تحت جو ہے اسی بچوں کو لے لیتے ہیں. پان نہیں، پان کی ڈنڈی تو دے گی، تو نام سے ہو بھلا کچھ لے لیتے ہیں اس کو. تو شوہر نے لا کر ٹھیک لے لو. تو پھر ہم لوگ شرماتے آئے، بولے کہ دے دیجئے وہی بچہ، کہ ہاں لے لو.